اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صلوات مل کے تلاوت فرمائیے صاحبان صلوات کی ذات پہ۔ صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے۔ اللہ عبادتیں بھی قبول نہیں کرتا، نماز جیسی عبادت بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک ہر مسلمان اپنی نماز میں آل محمد پہ درود نہ پڑھ لے۔ لہٰذا اتنی عظیم عبادت دیکھنے میں مختصر ہے مگر بڑی عبادت ہے، لہٰذا مل کے صلوات تلاوت فرمائیے کہ آل محمد کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ تمام تعریفیں ہیں اس پروردگار کون و مکان کے لیے کہ جس نے ہماری ہدایت کے لیے ہمیں معصوم رہبر عطا کیے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں کسی کے پیچھے چلنے کا حکم دیا ہے تو وہ غیر معصوم نہیں ہو سکتا، اس کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، اور معصوم کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس سے کوئی گناہ نہ ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی گناہ کر رہا ہو اور اللہ فرمائے کہ تم اس کے پیچھے چلو۔ بھئی کیسے پیچھے چلیں؟ ایک نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے، شراب پیتا ہے، اور اللہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس کی اتباع کرو؟ بھئی قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور ان کی جو صاحبان امر ہیں، جو اولی الامر ہیں۔ اب سوال ہے کہ نام اللہ نے یہاں نہیں لیا، یہ کہا ہے کہ اولی الامر کی اتباع کرو۔ پہلے کہا اللہ کی کرو، پھر کہا رسول کی کرو، پھر کہا اولی الامر کی کرو۔ اب اولی الامر وہ ہونا چاہیے جو وہی کرے جو اللہ چاہتا ہے۔ اولی الامر وہی ہونا چاہیے جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ ہو جو رسول چاہتا ہے۔ یعنی اگر زندگی میں ایک لمحہ بھی وہ معصیت میں گزارے تو اللہ کبھی اس کی اطاعت کا حکم نہیں دے سکتا۔ بھئی جو بھی مسلمان بنا ہے، جو بھی مسلمان بنا ہے، بعد میں کلمہ پڑھنے والے پہلے تو کافر تھے۔ بھئی جس نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ پہلے تو کافر تھے۔ اب اگر کافر تھے تو وہ اولی الامر ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ 1,24,000 نبیوں میں ایک نبی بھی ایسا نہیں جو پہلے کافر رہا ہو اور بعد میں مسلمان ہوا ہو پھر اللہ نے اس کو نبی بنایا۔ نہیں، جو بھی نبی بن کر آیا وہ بن کر ہی نبی آیا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ کافر آیا ہو اور بعد میں نبی بنا ہو، نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جب نبی بن کر نبی آتا ہے اور اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی غیر خدا کے آگے نہیں جھکا تو پھر نبی کا وصی بھی تو ایسا ہی ہونا چاہیے جو یہاں آ کر مسلمان نہ بنے بلکہ آئے بھی تو امام بن کر آئے، آئے بھی تو کل ایمان بن کر آئے۔ اور خدا کی قسم میرے نبی کے بعد کائنات میں اگر کوئی ذات ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی غیر اللہ کے آگے نہیں جھکا، اس ذات کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔
علی ابن ابی طالب. اور ہمارے اہل سنت برادران خدا سلامت رکھے انہوں نے ہمارے مولا کا ایک لقب بڑا سنبھال کے رکھا ہوا ہے جو ہمارے ہاں بھی بڑا کم استعمال ہوتا ہے مگر ہمارے بھائیوں کے ہاں عموماً یہ استعمال ہوتا ہے. وہ کیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کرم اللہ وجہہ، کہ جس کی پیشانی پہ اللہ کا کرم ہو. میرا سوال ہے کہ کیا باقیوں کی پیشانی پہ اللہ کا کرم نہیں تھا؟ اگر تھا تو یہ لقب علی کے لیے ہی استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ تو یہاں پر اہل سنت برادران یہ جواب دیتے ہیں بھائی باقی وہ تھے جو بعد میں مسلمان بنے، ان کی پیشانیاں کبھی لات کو جھکتی تھی، کبھی منات کو جھکتی تھی، کبھی عزا کو جھکتی تھی. واحد علی ہے جو دنیا میں آیا تب بھی سجدہ اللہ کو کیا تھا، دنیا سے گیا تب بھی سجدہ اللہ کو کیا تھا. علی کی ذات وہ ذات ہے. تو میرے شیعہ سنی بھائیوں، پیغمبر گرامی اسلام کے بعد اگر کوئی ذات اس قابل ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے تو وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے. حضرت علی مولا کی ذات ہے. اچھا اب مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے. پیغمبر گرامی اسلام کا وہ بنیادی اور مرکزی کردار ہے کہ اگر ہم نے کسی کو مانا ہے نا تو اس کی وجہ سے نہیں، پیغمبر کی وجہ سے. صحابہ کی عزت ہے اس لیے کہ وہ رسول کے صحابہ ہیں. اہل بیت کی عزت ہے اس لیے کہ وہ رسول کی اہل بیت ہیں. مگر آج مسلمانوں میں عجب مسئلہ بن گیا. پیغمبر کی نبوت کا کلمہ سارے پڑھتے ہیں مگر عمل کرنے میں سارے مختلف ہیں. آپ نماز ہی کو لے لیجئے، بعض نے کہا کہ نماز یوں پڑھنی ہے، بعض نے کہا نہیں ہاتھ پیٹ پہ رکھنے ہیں، بعض نے کہا نہیں ناف پہ رکھنے ہیں، اور بعض نے کہا نہیں کھلے رکھنے ہیں. اچھا روزے کو دیکھ لیجئے، بعض نے کہا 10 منٹ پہلے افطار کرنا ہے، بعض نے کہا نہیں 10 منٹ بعد کرنا ہے. حج پہ جا کے دیکھیے شیعوں کے ارکان مختلف ہیں، سنیوں کے ارکان مختلف ہیں. زکوٰۃ کو دیکھ لیجئے، سنی بینک میں جمع کرواتے ہیں، شیعوں کے ہاں بینک میں جائز ہی نہیں زکوٰۃ دینا. ہیں سارے مسلمان، ہیں سارے نبی کا کلمہ پڑھنے والے. توجہ ہے یا نہیں بھائی؟ لا الہ الا اللہ سارے پڑھتے ہیں، محمد اور رسول اللہ سارے پڑھتے ہیں. بعد میں جو کلمہ ہے وہ ہمارے بھائی نہیں پڑھتے، ہمارا وہ کلمہ ہے علی ولی اللہ آخر تک. مگر لا الہ الا اللہ اور محمد اور رسول اللہ پہ تو سب متفق ہیں نا بھائی؟ متفق ہیں یا نہیں ہے؟ اللہ کو مانتے ہیں، رسول کی رسالت کو مانتے ہیں، رسول کو آخری نبی مانتے ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے مانتے ہیں، کعبہ قبلہ ہے مانتے ہیں، آسمانی کتابیں 4 ہیں مانتے ہیں، نبی معصوم ہے مانتے ہیں، سارے مانتے ہیں، قیامت پہ یقین ہے مانتے ہیں، اللہ خالق و رازق ہے ہمارا مانتے ہیں. پھر نبی کو جب مانتے ہیں تو نبی کے دین میں عمل کرنے میں اختلاف کیوں ہے؟ آج میں یہی مسئلہ بیان کر کے جاؤں گا آپ کی خدمت میں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلے کا حل بیان کر کے جاؤں تو مل کے صلوات پڑھیے. بھائی عموماً ہم مولوی حضرات سے کہا جاتا ہے بھائی فرقے کی بات نہ کرو، فرقے کی بات نہ کرو، فرقے کی بات نہ کرو. ٹھیک ہے، ہم فرقے کی بات ہی نہیں کرتے، چھوڑیے فرقہ، ہم اسلام کی بات کرتے ہیں. اسلام کی بات کرتے ہیں. ماہ رمضان میں ٹی وی چینلز پہ ایک پٹی لگائی جاتی ہے نیچے دوپہر کے وقت، اور لکھا ہوتا ہے کہ فقہ جعفریہ کے مطابق اتنے بجے روزہ افطار ہوگا، فقہ حنفیہ کے مطابق اتنے بجے ہوگا. مثلا فقہ جعفریہ کے مطابق 6:10 پہ ہے اور فقہ حنفیہ کے مطابق پورے 6 بجے ہے. یہی ہے. میرا سوال ہے حکومت پاکستان کے آگے، ہمیں تو تم کہتے تھے کہ فرقوں کی بات نہ کرو، تم نے ٹی وی پہ یہ پٹی کیوں چلا دی کہ یہ فرقہ اتنے بجے کھولے گا، یہ فرقہ اتنے بجے؟ بھئی فرقے کی بات ہی نہ کرو. ہم نہیں مانتے کسی فقہ جعفری اور فقہ حنفیہ کو، نہ میں شیعہ نہ میں سنی. میں ابھی داخل ہوا ہوں اسلام کے دائرے میں، مجھے نہیں پتا شیعت کیا ہے، مجھے نہیں پتا سنیت کیا ہے. میں جناب محمد حنفی، جناب ابو حنیفہ کو نہیں جانتا،
میں امام جعفر صادق کو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں یا اللہ کو یا اللہ کے رسول کو۔ مجھے یہ نہ بتاؤ کہ فقہ جعفریہ کے مطابق کتنے بجے کھلے گا اور فقہ حنفیہ کے مطابق کتنے بجے کھلے گا، مجھے یہ بتاؤ فقہ محمدیہ کے مطابق کتنے بجے کھلے گا۔ اچھا، اگر فقہ محمدیہ کا ٹائم تیسرا ہے کوئی تو فقہ جعفریہ بھی غلط، فقہ حنفیہ بھی غلط، پھر فقہ محمدیہ لائیے۔ اور اگر یہ دونوں فقہ محمدیہ ہیں تو پھر ٹائم ایک ہونا چاہیے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے بھائی؟ اگر دونوں ایک ہی فقہ ہے پھر ٹائم دو کیوں؟ اگر دونوں میں سے ایک ہے پھر وہ کون سی ایک ہے؟ پھر اگر دونوں میں سے ایک فقہ محمدی ہے پھر اس کا مطلب ہے دوسری تو غلط ہے بھائی۔ اگر ایک صحیح ہے تو دوسرا تو غلط ہوگا۔ جب دو بندے مقابلے میں آتے ہیں نا، ممکن ہے کہ دونوں ہی غلط ہوں، یہ بھی ممکن ہے، ممکن ہے ایک غلط ہو ایک صحیح ہو، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی صحیح ہوں۔ آپ سوچ لیجئے، یا دونوں غلط ہوں گے۔ مثلا یہاں پڑے ہیں 1000 روپیہ، میرا بھائی کہتا ہے میرے ہیں، میں کہتا ہوں میرے ہیں، یہ ممکن ہے کہ ہم میں سے کسی کے بھی نہ ہوں، یعنی دونوں ہی غلط۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کا ہو یا میرا ہو، اگر ان کا ہوگا تو یہ صحیح میں غلط، میرا ہوگا تو میں صحیح یہ غلط، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک نوٹ دونوں کا ہو جائے، یعنی دو مقابلے میں آنے والے صحیح، یا تو دونوں غلط ہیں یا دو میں سے ایک صحیح ہے اور ایک غلط ہے۔ اب مجھے بتاؤ، یہ جو دو ٹائم ہمیں بتائے گئے حکومت پاکستان کی طرف سے، ایک فقہ جعفریہ ایک فقہ حنفیہ، یا تو دونوں غلط ہیں، اگر دونوں غلط ہیں تو سنی بھی غلط ہے شیعہ بھی غلط ہے۔ اگر ان میں سے ایک صحیح ہے تو میرا سوال ہے صحیح کون سا ہے غلط کون سا ہے؟ ایک شیعہ فالو کر رہے ہیں یعنی فقہ جعفریہ، اور ایک سنی فالو کر رہے ہیں یعنی فقہ حنفیہ۔ اگر تو فقہ حنفیہ صحیح ہے تو شیعہ غلط، اگر فقہ جعفریہ صحیح ہے تو سنی غلط۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اچھا، فقہ حنفیہ والوں نے اپنی فقہ کا نام جانتے ہو کس کے نام پہ رکھا؟ امام ابو حنیفہ کے نام پہ۔ اور فقہ جعفریہ والوں نے اپنی فقہ کا نام رکھا امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام پہ۔ مل کے صلوات پڑھیے مولا کی ساتھ۔ اور سارے سنی بھائی اس بات کے قائل ہیں کہ امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے۔ اچھا، جب آپ مانتے ہیں کہ یہ شاگرد ہیں ان کے، پھر شاگرد کی نمازیں استاد سے مختلف کیوں؟ شاگرد کے روزے استاد سے مختلف کیوں؟ شاگرد کا حج استاد سے مختلف کیوں؟ شاگرد کی زکاتیں استاد سے مختلف کیوں؟ بھائی ہم کسی کی توہین نہیں کر رہے، سارے اپنی جگہ قابل احترام ہیں، مگر ایک سوال تو بنتا ہے نا، استاد کچھ کہہ رہا ہے شاگرد کچھ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یا استاد غلط ہے یا شاگرد غلط ہے، کوئی ایک غلط ہے ایک صحیح ہے۔ اب یہ دیکھو، ہم نے جس کو بھی مانا ہے نا نبی کی وجہ سے مانا ہے، ان دونوں میں سے یہ دیکھو کہ نبی کا زیادہ قریب والا کون ہے؟ جو نبی کا قریبی ہوگا وہ صحیح ہوگا۔ جانتے ہو امام جعفر صادق کون ہے؟ یہ نسل در نسل نسل مصطفیٰ سے ہے۔ امام ابو حنیفہ کی نسل کو ہم نہیں جانتے اور نہ ان کا شجرہ باقاعدہ کتابوں میں موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ نے دین لیا ہے امام جعفر صادق سے، ٹھیک ہے؟ امام جعفر صادق وہ امام ہیں جن سے پہلے جو امام گزرے وہ ان کے بابا امام محمد باقر ہیں، ان سے پہلے جو امام گزرے وہ ان کے بابا امام زین العابدین ہیں، ان سے پہلے جو ان کے امام گزرے وہ ان کے بابا امام حسین ہیں، ان
سے پہلے جو امام گزرے وہ ان کے بھائی امام حسن ہیں، ان سے پہلے جو امام گزرے وہ ان کے بابا امام علی ہیں، اور نبی فرماتے ہیں میرے پیچھے مردوں میں اگر سب سے پہلے کسی نے نماز پڑھی تو وہ علی ہے، مستورات میں جس نے پڑھی وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کا سلسلہ نبی سے مل رہا ہے، اور ابو حنیفہ نے دین سیکھا ہے امام صادق سے۔ اگر معاذ اللہ امام صادق غلط ہے خدا نخواستہ تو اس کا مطلب ہے کہ امام باقر غلط ہے، اس کا مطلب ہے کہ امام سجاد، اس کا مطلب ہے امام حسین۔ اگر حسین غلط ہے نا پھر تیرا دین غلط ہے، تیرا اسلام غلط ہے۔ اگر حسین غلط ہے خدا نخواستہ تو علی غلط ہے، اگر علی غلط ہے تو اسلام زیرو ہے۔ کیوں؟ علی تو وہ ہیں جن کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اگر امام ابو حنیفہ امام صادق کے شاگرد اور ہر عمل ہی امام صادق کے مخالف تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شاگرد نے کہیں گڑبڑ کی ہے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ غصہ تو نہیں آ گیا؟ اگر غصہ نہیں آیا تو ذرا صلوات تو پڑھیے۔ بھئی دیکھیے، پہلی بات سوال کیا ہے میں نے، جواب ہر بندے نے تلاش کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک ہے اصحاب محمد، ایک ہے آل محمد۔ سنی بھائی صحابہ کے پیچھے زیادہ چل گئے، شیعہ اہل بیت کے پیچھے زیادہ چل گئے۔ صحابہ قابل احترام ہیں اور اہل بیت قابل اطاعت ہیں۔ کہیں یہ نہیں لکھا کہ اہل بیت صحابہ پہ درود نہ پڑھیں تو اہل بیت کی نماز نہیں، مگر یہ مسلم ہے صحابہ اہل بیت پہ درود نہ پڑھیں تو صحابہ کی نماز نہیں ہوتی۔ نبی اپنی زندگی کے آخری ایام میں مسلمانوں کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ کون سی چیزیں تھیں؟ فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت یعنی اہل بیت ہیں۔ میں توجہ چاہتا ہوں سامعین محترم، جو چھوڑ رہا ہے وہ رسول ہے، جسے چھوڑ رہا ہے وہ اہل بیت ہے، اور جن میں چھوڑ، یہ جو نبی نے فرمایا فیکم، تمہارے درمیان، کیا نبی کافروں سے کہہ رہے تھے؟ کیا نبی یہودیوں سے کہہ رہے تھے؟ نبی مسلمانوں سے کہہ رہے تھے، اور جو اس دور میں مسلمان ہوتا تھا وہ نبی کا صحابی ہوتا تھا۔ یعنی صحابہ کو نبی فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ، میں تمہارے درمیان اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کا دامن پکڑو گے تو کامیاب ہو، انہیں چھوڑو گے تو ناکام ہو۔ تو جو کامیابی کی طرف لائیں وہ اہل بیت ہیں، اور جو کامیابی کی طرف آئیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ جو گمراہی سے بچیں وہ صحابہ ہیں، اور جو گمراہی سے بچائیں وہ اہل بیت ہیں۔ صلوات پڑھو مل کے بابا سے۔ حضرت عمر فاروق کا ایک جملہ کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے اللہ مجھے اس دن سے بچائے کہ جب مجھے کوئی مشکل آئے اور علی نہ ہو۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ اللہ اس دن سے بچائے جب میں نے قرآن پوچھنا ہو اور علی نہ ہو، اللہ مجھے اس دن سے بچائے جب میں نے حدیث پوچھنی ہو اور علی نہ ہو، اللہ مجھے اس دن سے بچائے جب میں نے فتویٰ پوچھنا ہو اور علی نہ ہو۔ نہیں، اگر قرآن کا کہتے تو علی مفسر بنتا، حدیث کا کہتے علی محدث بنتا، فتوے کا کہتے علی مفتی بنتا۔ علی نہ محدث ہے، نہ مفسر ہے، نہ مفتی ہے، علی ہے مشکل کشا۔ صلوات پڑھو مل کے سارے بابا سے پڑھو۔ بسم اللہ، اجازت ہے صحیح۔ کیا حضرت عمر نے فرمایا اللہ مجھے اس دن سے بچائے کہ جب مجھے کوئی مشکل آئے اور علی نہ ہو۔
اس کا مطلب ہے کہ حضرت عمر نے بھی بتا دیا کہ مشکل کشا اگر کوئی ہے تو علی ہے۔ اب جہاں جہاں بھی مشکل پیش آئے گی حضرت عمر کے بقول مشکلیں حل ہوں گی علی کا دامن پکڑ کے۔ اس میں قید نہیں ہے کہ دنیا میں ہی مشکل آئے یا آخرت میں مشکل آئے، جہاں بھی مشکل آئے مشکل کشا علی ہے۔ گھر میں مشکل آئے مشکل کشا علی ہے، دربار میں مشکل آئے مشکل کشا علی ہے، میدان میں مشکل آئے مشکل کشا علی ہے، مسجد میں مشکل آئے مشکل کشا علی ہے، اپنے گھر میں مشکل آئے تو مشکل کشا علی ہے، بہن کے گھر میں مشکل آئے تو مشکل کشا علی ہے، بھائی کے گھر مشکل آئے تو مشکل کشا علی ہے، موت کے وقت مشکل آئے تو مشکل کشا علی ہے، برزخ میں مشکل آئے تو مشکل کشا علی ہے، قبر میں مشکل آئے مشکل کشا علی ہے، حساب کتاب میں مشکل آئے تو مشکل کشا علی ہے، پورے صراط پہ مشکل آئے۔ بھائیو حضرت ابو بکر نے کہا ہے کوئی بندہ اس وقت تک پورے صراط سے گزر نہیں سکتا جب تک علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ٹکٹ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں تو صحابہ نے بتایا ہے کہ اطاعت اہل بیت کی کرنی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں صحابہ کرام قابل احترام ہیں اور اہل بیت قابل اطاعت ہیں۔ صحابہ بھی جن کی اتباع کر کے جنت میں جائیں گے وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ اہل بیت کا شمار ضروریات دین میں ہے۔ کیا فرمایا میرے نبی نے؟ اور شیعہ سنی دونوں کتابوں کے حوالے میرے پاس موجود ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اِنَّا مَثَلَ اہل بیتی کَمَثَلِ سَفِینَةِ نوح، میری اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ بھائی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں، شاعر کی شاعری نہیں، کسی ذاکر کا قصیدہ نہیں کہ آپ اسے اگنور کر دیں۔ میرے نبی کی حدیث ہے، قول مصطفیٰ یعنی قول پروردگار۔ اور جب بھی کوئی تشبیہ دی جاتی ہے ہر تشبیہ کے پیچھے ایک وجہ تشبیہ ہوتی ہے۔ آپ کہیں میرا بیٹا تو چاند ہے، اس کے پیچھے وجہ تشبیہ ہے خوبصورتی۔ آپ نے چاند میں خوبصورتی دیکھی تو بیٹے کو بھی چاند کہہ دیا۔ یہ جو پیغمبر نے فرمایا میرا حسین چراغ ہدایت ہے، وجہ تشبیہ کیا ہے میرے سنی شیعہ بھائیوں؟ چراغ روشنی بانٹنے میں مذہب نہیں دیکھتا۔ ابھی محرم سفر آپ نے منایا، کوئی ہے امام بارگاہ جہاں سنی گیا ہو اور کسی شیعہ نے کہا ہو کیوں آ رہے ہو، یہ تو شیعوں کی مجلس ہے؟ نہیں، تمہارا استقبال کرتا ہے کیونکہ مجلس حسین کی ہے۔ جو شیعوں کا امام ہو صرف شیعوں کا وہ حسین نہیں، جو انسانیت کو بچانے والا ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ تو تشبیہ دی ہے چراغ کے ساشا سر۔ صلوات پڑھو مل کے بابا سے بولو۔ یہاں جو میرے نبی نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے، اس کی وجہ تشبیہ کیا ہے؟ کیا تھی نوح کی کشتی؟ کیا عزت پائی کشتی ہے نوح نے؟ آؤ قرآن کی طرف۔ حضرت نوح نے فرمایا میرا اللہ اتنے سال تبلیغ کیا نہیں مانتے، عذاب بھیج۔ خالی کی آواز ہے نوح ایسا نہ کر، عذاب نہیں بھیجتا، یوں کرتے ہیں کہ تو کشتی بنا کے اعلان کر دے جو کشتی میں آئے گا بچ جائے گا۔ اب جو تجھ پہ ایمان رکھتا ہوگا نا وہ کشتی میں آ جائے گا، اور جو کشتی میں نہیں آئے گا میرا وعدہ میں اسے عذاب دوں گا، ہلاک کروں گا، مار دوں گا، مر جائیں گے، عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی ملتا ہے کہ جانور تک کشتی میں آ گئے، انسانوں کے علاوہ مخلوقات بھی آئیں، کچھ نہ آئے۔ اچھا جو نہیں آئے وہ عذاب کے مستحق بنے اور ان پہ عذاب الہی ٹوٹا، اور جو آ گئے وہ رحمت کے مستحق بنے۔ اب جو نہیں آئے قرآن کہتا ہے ان نہ آنے والوں میں کون کون تھا؟ حضرت نوح کا سگا بیٹا بھی تھا،
اور حضرت کی بیوی بھی تھی۔ مجھے بتاؤ شیعہ سنی بھائیو، قرآن کو سر پہ رکھ کے یہ جو نوح کی بیوی کشتی میں نہیں آئی کیا بچ گئی عذاب سے؟ بولیے نہیں، عذاب میں مبتلا۔ میرا اللہ تیرے نبی کی بیوی ہے، کچھ تو رعایتی نمبر دے دے۔ آواز توحید آئے گی جب میں نے اعلان کر دیا کہ کشتی میں آؤ۔ نوح کی بیوی وفادار ہوتی تو آ جاتی۔ اللہ فرما رہا ہے میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ کوئی نوح کا کیا لگتا ہے، میں تو یہ دیکھوں گا کون کشتی میں آتا ہے، کیونکہ نجات کا معیار اب کشتی ہے۔ اور نبی نے فرمایا میری اہل بیت نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ نبی نے بتا دیا یہ نہ دیکھو کوئی رسول کو کتنا مانتا ہے، یہ دیکھو کوئی اہل بیت رسول کو کتنا مانتا ہے۔ رسول سے رشتہ داری، رسول سے صرف رشتہ داری کام نہیں آئے گی بلکہ رسول سے وفاداری کام آئے گی، اور جو رسول کا وفادار ہے وہ در اہل بیت پہ جھک گیا۔ تو اہل بیت میں کون کون آتا ہے؟ یہ مسلم ہے، علی و سیدہ اور ان کے بیٹے، یہ ہے نبی کی اہل بیت۔ یاد رکھیے گا جوانوں بزرگوں، میرے شیعہ سنی بھائیوں، دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہو در اہل بیت پہ آ جاؤ، اس کے علاوہ نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی ہے۔ میرے نبی نے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، شاہ صاحب سید بزرگوار تشریف فرمائے، ساری زندگی اہل بیت کے ذکر میں گزر گئی، اللہ پاک اسی طرح سلامت رکھے اور صحت و سلامتی طول عمر عطا فرمائے، ممبر پہ اسی طرح ڈیوٹیاں ہوتی رہیں۔ یاد رکھیے گا میرا جو ناقص مطالعہ ہے، شیعہ سنی کتابیں پڑھ کے ممبر پہ آیا ہوں، تفسیریں پڑھ کے ممبر پہ آیا ہوں، میں پیغمبر کی ساری زندگی کا اگر مطالعہ کروں، 63 سالہ زندگی، چاہے مکی ہو یا مدنی، اعلان رسالت سے پہلے ہو یا بعد میں، خاموش رہ کے ہو یا بول کے، نبی نے اپنی زندگی میں بس 2 پیغام پہنچائے، بس 2، ایک اللہ کی توحید، ایک علی کی ولایت، بس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ پیغمبر کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ملتا، یا اللہ منوایا یا علی منوایا، یا وہ منوایا جس نے نبی کو بھیجا، یا وہ منوایا کہ جس نے علی کو بھیجا۔ نبی کو بھی میں نے پہلے کہا تھا فکرہ، ہم جس کو بھی مانتے ہیں نبی کی وجہ سے۔ بنیادی کردار مسلمانوں میں پیغمبر گرامی اسلام کا ہے۔ آپ قرآن کی طرف آئیے ذرا، میں ایک بات کروں اور زحمت تمام کروں۔ جب پہلی جنگ ہوئی تھی نا، جنگ بدر، پہلی جنگ، وہاں مشرکین کا سردار آیا، یہاں مصطفیٰ اپنا لشکر لے کر آئے، اور مشرکین کا سردار اکیلا نہیں آیا، ایک بت لے کر آیا، عزا۔ یہ جو 360 مشرکوں نے بنائے ہوئے تھے نا، یہ ان میں کچھ مذکر تھے، کچھ مونس تھے، کچھ نر تھے، کچھ مادہ تھے، کچھ دیوتے تھے، کچھ دیویاں تھی۔ یہ جو عزا ہے نا، عزا یہ مونس تھی، مونس دیوی۔ جنگ بدر میں مشرکوں کا سردار دیوی اٹھا کے لے آیا، بدبخت جاہل تھا نا مشرک، سینس نہیں رکھتا تھا کہ میدانوں میں مادہ کو نہیں لاتے، میدانوں میں نر کا کام ہوتا ہے۔ وہ عزا اٹھا کر لے آیا۔ اچھا، عزا اٹھا کے میرے نبی کو طنز کر کے کہنے لگا، اے محمد اِنَّا لَنَا عزا وَلَا عزا لَكُمْ، دیکھو ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس تو عزا بھی نہیں۔ نبی کو تانا دے رہے ہیں۔ اب اس جملے پہ غور کرنا، میں نے تقریر کا نتیجہ پیش کرنا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں میرے نبی کو؟ اِنَّا لَنَا عزا وَلَا عزا لَكُمْ، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا بھی نہیں۔ محمد نے اسی کو دیکھا جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یا علی ذرا انہیں جواب دیجئے، محمد کا نمائندہ بن کر، لشکر کا سردار بن کر، اسلام کا لیڈر بن کر، نر میدانوں کا ببر شیر، شیر خدا میدانوں میں آیا اور مشرکوں کی طرف دیکھ کے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے اِنَّا لَنَا عزا وَلَا عزا لَكُمْ، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا بھی نہیں۔ علی نے فوراً فرمایا سنو، اللہ مولانا وَلَا مولا لَكُمْ، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے۔ اب یہ نعرہ کس کا ہے؟ میرے علی کا۔
علی نے بتا دیا کہ مولا مومنوں کا ہوتا ہے، مشرکوں کا نہیں۔ اور جو کل کے مشرک تھے وہ آج کے منافق ہیں۔ کل علی نے مشرکوں سے فرمایا تھا تمہارا کوئی مولا نہیں، اور میں کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ رہا ہوں اور منافقوں تمہارا بھی کوئی مولا نہیں ہے، مولا مومنوں کا ہوتا ہے۔ اچھا علی مولا کیا فرما رہے ہیں؟ کون مولا ہے؟ سارے بولیے اللہ مولانا۔ اچھا میرے امام نے، جس سے میں پہلا امام مانتا ہوں، اس کا یہ فرمانا ہے کہ مولا اللہ ہے۔ مولا کون ہے؟ اللہ۔ آئیے علی کا تو یہ فرمان، چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ قرآن کسے مولا کہتا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 286، آخری آیت سورہ بقرہ کی۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا۔ اے ہمارے رب، ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، ہمیں معاف کر دے، ہم پہ رحم کر دے، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ کون مولا ہے؟ اللہ۔ علی نے کیا فرمایا؟ کون مولا ہے؟ میں علی کا شیعہ، میں قرآن کا معتقد، ان دونوں کے فرامین کی روشنی میں مولا صرف اللہ کو مانتا ہوں۔ جب علی فرما رہے ہیں کہ مولا کون ہے، سارے بولیے بھائی علی کو نہیں مانتے، علی کا فرمان تو علی کو پہلا امام نہ مانو، صحابی تو مانتے ہو نا، تو یہ علی ہی فرما رہے ہیں کہ مولا کون ہے؟ اللہ۔ قرآن کہتا ہے مولا کون ہے؟ اللہ۔ بس ہم علی کے شیعہ، علی کی بات مانتے ہوئے اور قرآن کی آیت کو مانتے ہوئے اس ایمان پر ہیں کہ مولا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مولا نہیں۔ بھائی بندوں کو تو مولا وہ بنائیں جن کے پاس اللہ جیسا مولا نہ ہو۔ جب ہمارے پاس اللہ مولا ہے تو کسی اور کو مولا ماننے کی ضرورت ہی نہیں۔ مگر کیا کروں، جسے مولا مانا تھا نا اسی نے حبیب سے کہا، غدیر کے میدان میں اعلان کر دے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اب مجھے بتائیے، میں نے علی کو مان کے علی کو نہیں مانا، میں نے اللہ کو مان کے علی کو مانا ہے، میں نے اللہ کو مولا مانا تھا، اب چونکہ اللہ کو مانا ہے تو حقیقی مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو بھی مانے، اللہ کی بھی مانے۔ جنہوں نے اللہ کو مانا انہوں نے اللہ کو مولا کہا، اور جنہوں نے اللہ کی مانی انہوں نے علی کو مولا مانا۔ سامعین محترم، حقیقی اسلام تشیع ہے، حقیقی اسلام تشیع ہے۔ بس بات تمام کریں، پڑھنے والے بھی تشریف فرما ہیں۔ توحید بچانے کے لیے علی کی بیٹیاں بازاروں میں آ گئی۔ میں قربان جاؤں، قدر کرو اس دین کی، نہ چھوڑنا اہل بیت کا مکتب۔ ذاکرین ایک فقرہ پڑھتے ہیں، خدا کی قسم دل کو لگتا ہے کہ دین کی خاطر کسی نبی کے بیٹے نہیں اجڑے جیسے علی کی بیٹیاں اجڑ گئی ہیں۔ عزاداروں کوئی معمولی بات تھی کیا؟ بیٹے قربان ہو گئے، بھائی مارے گئے، یہ کربلا میں دفن ہو جاتی اگر علی کی بیٹی بازاروں میں نہ آتی۔ خطبے پڑھے محمد کی نواسی نے، شرابیوں میں، کمینوں میں، بھائی کے قاتلوں کے درمیان، کوفہ و شام میں علی کی بیٹیاں آئیں، ادھر آئیں جدھر آنے کے قابل نہ تھی۔
اللہ سب کو شام لے جائے، میں شام کا ظاہر ہوں۔ میری دعا ہوتی تھی میرا اللہ جب شام جاؤں اکیلا نہ جاؤں، بہنوں کو لے کے جاؤں، ماں کو لے کے جاؤں۔ میں اپنی خاندان کو شام لے کے گیا پچھلے سال۔ عزاداروں مجھے معاف کرنا، ہم اس بازار میں آئے جس بازار میں علی کی بیٹیاں ایسے آئیں جیسے غلاموں کو لایا جاتا ہے۔ دربار یزید سے تک بازار حمیدیہ سے جب ہم گزرے نا، بابو سات آیا، بابو سات سے لے کے دربار یزید تک جب میں چلا، میں نے ٹائم دیکھا، 5 منٹ لگے۔ ہمارے ساتھ کچھ معذور تھے ویل چیئر پہ، انہیں لے کر چلے، 7 سے 8 منٹ لگے۔ رونے والوں اتنا زیادہ فاصلہ نہیں، کم فاصلہ ہے۔ مجھے ایمان سے بتاؤ، جو سفر 5 منٹوں کا تھا، علی کی بیٹی نے وہاں 15 اذانیں کیسے سنی؟ اتنی بھیڑ تھی۔ شام کے بازار میں لوگ دھکا دیتے، علی کی بیٹی کبھی اس دیوار کے ساتھ کبھی اس دیوار کے ساتھ، کہتی تھی سجاد میں علی کی بیٹی ہوں، انہیں کہہ دے مجھے دھکے نہ دو۔ عزاداروں آ گیا شام کا دربار، ایک ایک رسی میں 12 گلے تھے۔ یہ کمینہ شراب پی رہا تھا، آگے سب سے ملکہ زنجبار تھی، پیچھے علی کی بڑی بیٹی تھی۔ عزاداروں مر نہ جائیں، اس کمینے نے شراب پی کے اشارہ کر کے ایک جملہ کہا، سجاد کی غیرت کا امتحان تھا۔ یہ کمینہ شراب پیتا تھا، خزران کی چھڑی حسین کے دندان مبارک پہ مارتا تھا، جو شراب بچ جاتی حسین کے چہرے پہ انڈھیلتا تھا۔ بہنیں دیکھتی رہی، سجاد نے یہ بھی برداشت کیا، مگر ایک موڑ آیا، سجاد کے صبر کا بند ٹوٹ گیا جب اس ملعون نے شراب پی کے اشارہ کیا اور کہنے لگا، ان قیدیوں میں علی کی بڑی بیٹی زینب کون ہے؟ سید سجاد نے کہا، او میرا اللہ، او میں مر جاتا، او کجا زینب، او کجا شرابیوں کا دربار۔ اللہ لعنت اللہ علیہ